ایک تجربہ کار اور جہاں دیدہ شخص جو انتہائی درجے کا عقل پرست تھا اپنے شاگردوں اور پیروکاروں میں بیٹھا اپنی عقل مندی کی شیخیاں بھگا رہا تھا۔ اسی دوران ایک خوش پوش لیکن فقیری مزاج کا حامل نوجوان اس محفل میں شامل ہوا۔ فقیر سے عام طور پر مراد لی جاتی ہے کہ ایسا شخص جو ظاہری طور پر برے حال میں ہو، لوگ اس کی فاقہ کش صورت اور پیوند زدہ لباس کو دیکھ کر اس کی کچھ مدد کر دیں، جبکہ فقیر اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ ہے جسے اپنی روح کا عرفان حاصل ہوتا ہے، اور روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر محیط ہے۔ عقل پرست نے نووارد نوجوان کو دیکھا تو باتوں باتوں میں اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا تم خدا پر یقین رکھتے ہو؟ نوجوان کہنے لگا، یقیناً رکھتا ہوں۔ عقل پرست کہنے لگا کہ کیا خدا واقعی مہربان اور رحم کرنے والا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ جی ہاں، بے شک۔ عقل پرست کہنے لگا کہ کیا خدا ہر شے پر قادر ہے؟ نوجوان نے جواب دیا جی ہاں۔ عقل پرست کہنے لگا کہ میرا بھائی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہو گیا، اس نے خدا کو مدد کے لیے پکارا تھا مگر خدا نے اس کی مدد تو نہیں کی۔ نوجوان نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عقل پرست فخریہ لہجے میں کہنے لگا کہ تمہارے پاس کوئی جواب ہے اس بات کا؟ نوجوان خاموش رہا۔ عقل پرست پھر کہنے لگا کہ کیا شیطان بھی مہربان ہے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ جی نہیں۔ عقل پرست پھر کہنے لگا کہ شیطان کہاں سے آیا؟ نوجوان نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ہے۔ عقل پرست کہنے لگا کہ پھر ٹھیک ہے، دنیا میں برائی کے وجود کو تم تسلیم کرتے ہو؟ نوجوان نے کہا جی ہاں، بالکل۔ عقل پرست بولا کہ برائیاں اور خرابیاں دنیا میں ہر جگہ ہیں اور دنیا کی ہر شے خدا نے تخلیق کی ہے، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ عقل پرست کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ برائی بھی خدا نے تخلیق کی ہے؟ نوجوان خاموش رہا اور گہری نظروں سے عقل پرست کا جائزہ لیتا رہا۔ عقل پرست بولنے لگا کہ حواس خمسہ کے مشاہدے، عملی کسوٹی اور منطق کی مدد سے کسی بھی طرح خدا کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ کیا تم اس بات کو رد کر سکتے ہو؟ نوجوان کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہوں۔ عقل پرست کہنے لگا کہ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز جس کا انحصار محض یقین، اعتقاد، اعتبار اور عقیدت مندی پر ہو وجود نہیں رکھتی۔ نوجوان کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد گویا ہوا، کیا آپ مانتے ہیں کہ گرمی وجود رکھتی ہے؟ عقل پرست کہنے لگا کہ کیوں نہیں، بالکل وجود رکھتی ہے۔ نوجوان نے کہا کہ اور سردی بھی وجود رکھتی ہے؟ عقل پرست نے کہا کہ بالکل رکھتی ہے۔ نوجوان نے کہا کہ جی نہیں، یہ غلط ہے، سردی وجود نہیں رکھتی۔ اب محفل میں موجود تمام افراد نوجوان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نوجوان اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا کہ صرف گرمی اپنا وجود رکھتی ہے، سخت گرمی، تیز گرمی، ہلکی گرمی، نرم گرمی، معمولی گرمی، لیکن سردی کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ سردی محض ایک لفظ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گرمی کم ہے، کم سے کم ہے، بہت زیادہ کم ہے، یا پھر وجود ہی نہیں ہے۔ حرارت ایک توانائی ہے اور خنکی یا سردی اس توانائی کی ضد نہیں ہے بلکہ اس کی عدم موجودگی کا نام ہے۔ محفل میں سناٹا طاری ہو گیا۔ نوجوان پھر کہنے لگا کہ آپ کا اندھیرے کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا اندھیرا واقعی کوئی وجود رکھتا ہے؟ عقل پرست کہنے لگا کہ ہاں بالکل، اس لیے کہ رات کے وقت دنیا اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ نوجوان کہنے لگا کہ جی نہیں، یہ درست نہیں ہے، اندھیرا دراصل روشنی کی کمی، بہت کمی اور بہت زیادہ کمی کا نام ہے۔ صرف اور صرف روشنی وجود رکھتی ہے، روشنی میں اضافہ ہوتا ہے، روشنی ہی میں کمی ہوتی ہے۔ نہ تو اندھیرے میں کمی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس میں کس طرح اضافہ ممکن ہے، اس لیے کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ عقل پرست کہنے لگا کہ یہ تم نے انتہائی احمقانہ خیال پیش کیا ہے۔ نوجوان کہنے لگا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، میں دراصل آپ پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خدا سے متعلق آپ کے فلسفیانہ تصورات میں ایک خامی موجود ہے۔ عقل پرست کہنے لگا کہ وہ کیسی خامی؟ نوجوان کہنے لگا کہ آپ کا بیان سنویت کے نظریے پر مبنی ہے جس کے تحت ہر چیز میں دو اصول عمل پیرا ہوتے ہیں، مثلا موت اور زندگی، روح اور مادہ، خیر و شر۔ آپ خدا کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے، آپ کے حواس خمسہ اس کا ادراک نہیں کر پاتے،
ایسی اور بہت سی چیزیں بھی تو دنیا میں موجود ہیں جو حواس خمسہ کے دائرے میں نہیں آتی، مثلا الیکٹران کا بہاؤ جسے عرف عام میں بجلی یا کرنٹ کہا جاتا ہے، مقناطیسی لہریں، خیال اور خود آپ کی عقل وغیرہ وغیرہ۔ یاد رہے کہ موت بھی زندگی کی ضد نہیں ہے بلکہ زندگی کی عدم موجودگی کا نام ہے۔ اب آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں، آپ کا ماننا ہے کہ انسان ارتقائی عمل سے پہلے جانور تھا، کیا آپ نے اس ارتقائی عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ عقل پرست کہنے لگا کہ نہیں۔ نوجوان کہنے لگا کہ جب آپ نے ارتقائی عمل کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ محض آپ اور آپ جیسے لوگوں کی ایک اختراع ہے جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ عقل پرست خاموش رہا اور محفل میں سرسراہٹ شروع ہو گئی۔ نوجوان حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ کیا یہاں کوئی ایسا فرد موجود ہے جس نے اپنی یا اپنے محترم استاد کی عقل اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو؟ سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ نوجوان کہنے لگا کہ کیا کوئی ایسا ہے جس نے ان کی عقل کو سنا، چکھا، سونگھا یا چھوا ہو؟ محفل میں موجود افراد کوئی جواب دینے کے بجائے دوبارہ ہنسنے لگے۔ اب نوجوان عقل پرست سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ لہٰذا حسی مشاہدہ، عملی کسوٹی اور منطق کی روح سے بھی آپ کی عقل کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ آپ کے شاگرد اور پیروکار کس طرح تسلیم کر لیں کہ آپ جو کچھ انہیں تعلیم دے رہے ہیں وہ حقیقی ہے؟ عقل پرست کہنے لگا کہ اس لیے کہ میں اسکالر ہوں، استاد ہوں، انہیں میری بات کا یقین ہونا چاہیے۔ نوجوان مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ یقین؟ جی ہاں، یہی یقین تو ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تعلق پیدا کرتا ہے۔ اسی یقین کی بدولت دنیا کی ہر مخلوق زندہ ہے اور پروان چڑھ رہی ہے، اور اسی یقین میں ترقی کے بعد انسان کا اپنے خالق سے رابطہ بھی قائم ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اسی یقین کو ایمان کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے جو یقین کا انتہائی بلند درجہ ہے۔ دوستو، اللہ پاک پر اپنا یقین مضبوط کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے یقین مضبوط کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔